السلام علیکم۔ آج 9 ستمبر ہے۔ اچھا، ابھی جو ہے اپلیکیشنز پنجاب ریزیڈنسی پروگرام کی سینٹرل ایڈیشن کی وہ کل اپلیکیشنز ہیں وہ سٹاپ ہو گئی ہوئی ہیں، تو ابھی ویریفیکیشن کا پروسیس چل رہا ہے۔ ویریفیکیشن کے پروسیس کے بعد جن لوگوں کو ریجیکشن کی ای میلز آئیں گی یا میسیج آئیں گے تو وہ لوگ گریوینس کمیٹی میں جا کے جو ہے اپنا کیس پریزنٹ کریں گے اور ریلیونٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں گے۔ جب یہ سارا پروسیس ہو جائے گا اور جب فائنل سلیکشن لسٹ لگ جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ کنسنٹ دینی ہوتی ہے۔ اس وقت مرحلہ آتا ہے کہ آپ کیسے کنسنٹ دیتے ہیں، کیسے جوائن کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈبار نہ ہو اگلی انڈکشن کے لیے۔ اچھا، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ انڈکشن جو ہے آپ ڈبار ہوتا تھا پورے 1 سال کے لیے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب جو ہے آپ صرف ایک انڈکشن کے لیے جو ہے وہ ڈبار ہوتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 6 منتھس کے لیے۔ اس میں کچھ کیسز ہیں، یہ کیسز میں نے پچھلی ہماری جو پورٹل تھا ہمارا پہلے والا، جو پی آر پی کا پورٹل تھا پی آئی ٹی بی کی طرف سے، ابھی تو پنجاب ہیلتھ فیسیلٹی کی طرف سے آیا، تو جو پرانا پورٹل تھا یہ اس میں سے کیسز جو ہے نا میں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور 5 کیسز ہیں جو کہ ایکسپلین جو ہے میں نے کیے ہوئے ہیں۔ ویب سائٹ جو ہے وہ ابھی مینٹیننس موڈ پہ ہے، تقریباً مجھے 5 سے 6 دن لگیں گے یا 7 دن لگیں گے اس کو ذرا بہتر کرنے میں۔ مین ویل میں آپ کو جو ہے یہ سمجھا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جب لسٹ لگتی ہے نا، آپ کے پاس جو ہے آپ کے پورٹل پہ آپشن آتا ہے کہ آپ نے کنسنٹ دینی ہے کہ نہیں دینی۔ تو اگر آپ کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے جوائن کرنے کا یا آپ سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو آپ بالکل بھی کوئی کنسنٹ نہ دیں، پہلے لسٹ میں بھی کنسنٹ نہ دیں۔ اگر آپ کا یہ موڈ ہے کہ آپ نے بالکل بھی جوائن نہیں کرنا تو آپ پہلی اس پہ بھی جو ہے وہ کنسنٹ نہیں دیں گے جب پہلی دفعہ جو ہے سلیکشن ہوتی ہے۔ اس میں جو کیس 1 ہے، یہ کیس ایسا تھا، اس میں جو کیس 1 ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کا پہلی میرٹ لسٹ کے اندر جو ہے وہ سلیکشن ہو گئی، آپ کی یو گاٹ سلیکٹڈ ان فرسٹ میرٹ لسٹ۔ اس کے بعد آپ نے کنسنٹ دے دی۔ جو پہلے میں نے کیس بتایا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر بالکل بھی جوائن نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بھی آپ کنسنٹ نہ دیں، تو آپ کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں ہے، آپ اگلی انڈکشن میں آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک بھی کنسنٹ نہیں دی۔ لیکن اگر آپ نے ایک بھی کنسنٹ دے دی ہے فرسٹ میرٹ لسٹ کے بعد، آپ کا دوسری میرٹ لسٹ میں نام آ گیا، چاہے اسی پریفرنس پہ آیا یا اپ گریڈ ہو گئے آپ۔ اچھا، پھر آپ نے دوسری میرٹ لسٹ کے بعد آپ نے کنسنٹ نہیں دی تو پھر آپ کو جو ہے وہ ڈبار کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ایک میرٹ لسٹ پہ کنسنٹ دے دی اور دوسری پہ نہیں دی تو آپ کو جو ہے وہ ڈبار کر دیا جائے گا۔ یہ کیس 1 ہے۔ کیس 2 بھی بالکل اسی طریقے سے آپ نے پہلی میرٹ لسٹ میں جو ہے وہ کنسنٹ دی ہے، پھر دوسری میں بھی آپ نے کنسنٹ دی ہے اور تیسری میں آپ نے آ کے کنسنٹ نہیں دی، تو ابھی آپ جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے جو ہے وہ آپ ڈبار ہو جائیں گے۔ کیس 3 میں یہی ہے، فرسٹ میرٹ لسٹ میں آپ نے کنسنٹ دی، آپ نے سیکنڈ میں بھی کنسنٹ دی، آپ نے تیسرے میں بھی کنسنٹ دی، لیکن آپ نے جو ہے وہ جوائن نہیں کیا تو آپ 6 منتھس کے لیے جو ہے وہ آپ ڈبار ہو جاتے ہیں۔ چوتھے کیس میں ایسا ہے کہ آپ پہلے لسٹ میں سلیکٹ نہیں ہوئے لیکن آپ دوسری میرٹ لسٹ میں جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے، اور دوسری میرٹ لسٹ کے بعد آپ نے دوسری میرٹ لسٹ میں جو ہے پھر کنسنٹ دے دی، پھر آپ تیسری میں بھی جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے، اب آپ نے تیسری پہ آ کے جو ہے وہ کنسنٹ نہیں دی تو بھی جو ہے وہ آپ ڈبار ہو جاتے ہیں۔ پانچویں میں یہ ہے کہ آپ پہلی میرٹ لسٹ میں سلیکٹ نہیں ہوئے، آپ دوسری میں بھی نہیں سلیکٹ ہوئے، آپ تیسری میں جا کر سلیکٹ ہوئے اور آپ نے تیسری میں جو ہے وہ کنسنٹ دے دی لیکن آپ نے جوائن نہیں کیا، تو بھی آپ 6 منتھس کے لیے جو ہے وہ آپ ڈبار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پانچوں کیسز میں صرف ایک بات ہے کہ اگر آپ نے کسی لیول پہ کوئی ایک بھی کنسنٹ سائن کی ہے، کسی بھی لیول پہ کوئی ایک بھی کنسنٹ اگر آپ لوگوں نے سائن کی ہے تو اس کے بعد آپ نے اگلی کنسنٹ بے شک سائن نہیں کی یا آپ نے جوائن نہیں کیا تو آپ ڈبار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے بالکل بھی جوائن نہیں کرنا اور آگے جا کے ابھی اس اپلیکیشن کو انہوں نے پرسو نہیں کرنا، تو وہ لوگ بالکل پہلی سلیکشن لسٹ کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی کنسنٹ نہ دیں، لیکن جس نے ایک بھی کنسنٹ دے دی اور پھر بعد میں جوائن نہ کیا یا اگلی کنسنٹ نہ دی تو وہ ڈبار ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے آخر میں 2 باتیں اور لکھی ہوئی ہیں۔
کچھ یہ بھی پوائنٹس تھے کہ آر ٹی ایم سی نمبر یا یونیورسٹی رجسٹر نمبر اگر پہلے سے ایشوڈ ہے تو ہیزر سلیکشن ول بیکم وائڈ اینڈ ہی شی ول بی ڈیبارڈ فار 1 year. اب مجھے ایگزیکٹلی یہ بالکل یاد نہیں ہے کہ یہ میں نے لائن جو ہے وہ کس پورٹل سے لی تھی. میں نے ریفرنسز پہ نہیں دیا ہوا. مجھے بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ کہاں سے لائن جو ہے وہ اس کو ڈاکومنٹ کیا تھا, لیکن یہ لائن میں نے کہیں پہ پڑھی تھی تب جا کے میں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا. اور یہ دوسری بات جو ہے یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ اف یو فیل ٹو گیو جوائننگ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم آفٹر سائننگ کانسیپٹ یو ول بی ڈیبارڈ فار 1 year. یہ 2 ای میلز تھی. ہاں, یہ 2 ای میلز آئی تھی اسٹوڈنٹس کو, جس میں یہ ایک میں یہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا, دوسرے میں یہ والا پوائنٹ لکھا ہوا تھا. یہ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس تھی, اس وجہ سے میں نے جو ہے ان کو علیحدہ سے لکھا تھا. ہیڈنگ میں نے ان کو دی ہوئی ہے فار 1 year کی. لیکن جو میجر رول ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے 6 months کے لیے آپ کا جو ہے وہ امید ہے کہ آپ کو پوائنٹس جو ہے وہ سارے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. شکریہ.